لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھا کرو۔ افلاطون نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے نفس سے شکست کھا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے۔ اس دنیا میں وہی شخص جنگ جیت سکتا ہے جسے اپنے ساتھ لڑنے کا ہنر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیجیے گا۔ آج میں صبح نماز سے فارغ ہوا تو موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا، دوسری طرف کوئی شخص سعودی عرب سے بات کر رہا تھا اور اسکرین پر خانہ کعبہ کی تصویر آویزاں تھی۔ وہ شخص بڑے مہذب انداز میں شائستگی کے ساتھ میرا نام لے کر میرا حال احوال پوچھنے لگا۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے بڑی اپنائیت کے ساتھ کہا کہ افسوس ہے آپ اتنے پرانے دوست کو اتنی جلدی بھول گئے اور آواز تک بھی نہیں پہچانی۔ میں نے معذرت کی اور دوبارہ نام پوچھا، مگر اس نے نام بتانے کی بجائے وہ کہانی شروع کر دی جو اکثر فراڈیے لوگوں سے رقم ہتھیانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ میں وہ آپ کو کہانی سنا کر آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، لیکن دھوکے باز اور فراڈیے لوگوں کی خصوصیات کا ذکر ضرور کروں گا۔ اس میں حیرت کی تو کوئی بات نہیں ہے، ایسے لوگ کمال کے اداکار ہوتے ہیں، ان کے جذبات بھی ان کے حساب سے کام کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا بخوبی ادراک ہوتا ہے کہ کس شخص سے کس مقام پر کس انداز میں بات کرنی ہے۔ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہاں اونچی آواز میں بولنا ہے اور کہاں رو کر دکھانا ہے، کب جھوٹ بولنا ہے اور کتنی مقدار میں بولنا ہے، کسی سے کتنی رقم نکلوانی ہے اور کس سے رقم اور مطلب دونوں نکلوانے ہیں، کہاں بھیگی بلی بننا ہے اور کہاں چیتا بن کر حملہ آور ہونا ہے۔ یہ فن اور مہارت سیکھنے میں انہوں نے بڑا وقت لگایا ہوتا ہے۔ اس فن کی بدولت وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان سمجھتے ہیں۔ میں نے اس فراڈیے کی ساری کہانی سننے کے بعد اس سے کہا، بھائی جب تک میری بات مکمل نہ ہو فون بند نہ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ہمارے ایک بزرگ اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے یاد رکھنا دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی اور اسے اپنی جائے پیدائش جہاں سے یہ روانہ ہوتا ہے اس ٹھکانے سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے۔ یہ وفادار کبوتر کی طرح گھوم پھر کر اس شخص کی چھت پر اترتا ہے جس نے اسے روانہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم اپنے لالچ کی بندریا کو ملک در ملک اور شہر در شہر نچا کر دیکھ لو، یہاں تک کہ تم اپنے ملک کو اور اپنے ملک کے لوگوں کو جتنا بدنام کر سکتے ہو کر لو۔ تم بے شک دوسروں کو لوٹ کر دولت اکٹھی کر لو، لیکن تمہارے اندر کی غربت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تمہیں وہ حدیث ضرور یاد ہوگی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسرے لفظوں میں انسان کو دراصل اس کی بے وقوفی نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ چالاکی اسے لے ڈوبتی ہے۔ میں نے آخر میں یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ دھوکہ جلد یا بدیر تمہیں شرمندہ کرنے ضرور آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔